اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں تے اچھی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے عاشورہ کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، ہم کربلا کے ہی سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک بہتر انداز میں پیغام دیں تاکہ لوگ چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور شاید اپنی روش کو بدل سکیں۔ تھوڑا سا ساؤنڈ وصل کر رہے ہیں۔ امریکہ میں وہاں پر کچھ سسٹم میں پرابلم ہے۔ امریکہ میں کسی ایک اسلامک سینٹر نے عاشور کے دن عید کی گیدرنگ رکھی۔ یہ جو ہو رہا ہے نا اس کو روکے ورنہ میں بات نہیں کر سکا۔ اور مولانا شہریر عابدین صاحب نے بہت بہتر انداز میں اس کو بتایا کہ جب یہ چیز آئی، اور ظاہر ہے چیز پھیلتی ہے اور میڈیا کا دور ہے، ایک ہی منٹ میں پوری دنیا میں چیز پھیل گئی، تو لوگوں نے انہیں بہت زیادہ کنڈیم کیا۔ ہمارے لوگوں نے، انہی کے لوگوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی کہ عاشورہ کے دن عید سیلیبریشن رکھتے ہو۔ تو انہوں نے توجہ دی کہ اصل میں یہ عید کو یہ قربانی والی عید الاضحیٰ والی سیلیبریشن تھی، ہمیں ہال نہیں ملتا تھا تو ہم نے جو ہے اس دن رکھا۔ اتفاقاً عاشورہ پڑ گیا، ورنہ ہمارا عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بات اتنی سادگی سے نہیں ہوتی ہے، بات سازش کے تحت آگے بڑھائی جاتی ہے۔ ابھی ایک اہل سنت بریلوی مکتب ہری پگڑی والوں کا میں احترام کرتا ہوں، بالآخر مکتب کا اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ایک بڑے صاحب نے، نام کسی کا نہیں لیتا، انہوں نے اپنے ایک لیڈر جس کی ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ ویورشپ ہے، وہ چینل چلاتے ہیں، یہ کہہ کے ان کو چھوڑا کہ میں پارٹی اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ پارٹی اہل بیت سے محبت کرتی تھی، حسین ابن علی سے محبت کرتی تھی، لیکن فلاں لیڈر نے جو بغض اہل بیت اور بغض امام حسین علیہ السلام کا اظہار کیا ہے، تو میں تو قیامت میں رسول اکرم کو جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس وجہ سے میں ان سب کو چھوڑتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ حضرت گرامی، یہ واقعات ہمارے لیے درس ہیں۔ میں تو اپنے عیبوں کو دیکھوں گا نا، میں دوسروں کے عیبوں کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے بجائے اپنے عیب کو دیکھتا ہوں تو نظر یہ آتا ہے کہ جو عاشورہ، جو کربلا، جو پیغام امام حسین، جو کوششیں، جو کاوشیں انہوں نے کی تھیں، ان کوششوں اور کاوشوں پر کچھ اور رنگ آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے بہت سنبھل کے بات کرنی پڑ رہی ہے، بہت حساس مسئلہ ہے کہ ان کوششوں اور کاوشوں پر کوئی اور، مثلاً ہم اپنی مثال ایک دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ مولانا آپ کا جمعہ کا خطبہ خاص سننے ہم آتے ہیں، بہت اچھا ہے، کوئی یہ کہیں محفل میں بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، بات کر رہا ہو، اس دوران وہ بات کو کاٹ کے کہہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رنگ بھی بہت اچھا کرا دیا گیا ہے، پردے بھی بہت اچھے لگا دیے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آیتیں بھی بہت اچھی لگ گئی ہیں۔ دس از نون ایز ڈائیورژن، جان بوجھ کے یا غیر جان بوجھ کے۔
وہ جمعے کے خطبے کی بات کرتے ہوئے تاکہ اور لوگ، مثال دے رہا ہوں، کوئی حقیقت نہیں، اور لوگ بھی اس طرف آئیں، وہ صاحب مسجد کی تعریف کرنے لگے، ایئر کنڈیشن کی تعریف کرنے لگیں، خوبصورتی کی تعریف کرنے لگیں، تو کیا ہوگا؟ اصل مقصد پر پردہ آ رہا ہے. جان بوجھ کے غیر جان بوجھ کے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا. مثلا مثال میں یہاں پر بھی نہیں کہتا کہ وہ بیچارے نے جان بوجھ کر کے کہا، یا دوسرے انتظامات وہاں کے بہت اچھے ہیں، وہاں کے فلاں. ہمارے ساتھ کربلا میں بھی یہی ہو رہا ہے. کربلا کے ساتھ جتنی چیزیں، میں نے بول ٹی وی پہ ایک بات کہی، 9 محرم کو رات 11 بجے ایک پروگرام آتا ہے سلمان مرزا کا، اس میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ عزاداری کے تمام وہ ارکان جو شریعت سے تصادم نہیں رکھتے ہیں، اس کو ہم عبادت کر کے کرتے ہیں. حتیٰ جو ہمارے والنٹیئرز دری بچھاتے ہیں، یہاں تو سسٹم نہیں ہے. ایران میں جوتے سے، یعنی سب سے زیادہ آنر جو عزاداری کا بانی ہے، ویسے تو جناب زہرا بانی ہے، لیکن جو ہے، مثلا میں اگر یہاں کی کمیٹی کی طرف سے بانی ہوں تو میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ عزاداروں کے جوتے سیدھے کر. یہ بھی عبادت ہے. اب میں نے وہاں تک کی مثال دے دی، اوپر کی ساری مثالیں واضح ہو گئی نا. ماتم ہے، نوحہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، سبیل ہے، شربت دینا ہے، جلوس ہے، پیدل چلنا ہے، فرسٹ ایڈ، جو بھی چیز ہے ہم اس کو عبادت کے عنوان سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کا اسلام کو زندہ کرنے میں ایک بہت اہم رول ہے. اور اگر کہیں اور یہ رول نہ ہو تو ہندوستان پاکستان میں بہت اہم ہے. وجوہات بزرگان سمجھتے ہیں، چھوٹوں کو بتا دیجئے گا. اب اس عزاداری کا مقصد کیا؟ اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے سن 61 کے واقعے کو، حادثے کو، شہادت کے بعد کے مظالم کو زندہ رکھا جائے، تاکہ اس مقصد کو زندہ رکھا جائے جس مقصد سے سید الشہداء نے قربانی دی ہے. میں بہت آہستہ آہستہ اور سنبھل کے بات کر رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچے. اب اگر سید الشہداء کا پیغام نہ پہنچ رہا ہو، مجھے تو پورے جلوس میں 9 محرم کے جلوس میں گیا، شب عاشور بعض محلوں کے جلوس میں گیا، عاشورہ کے دن اب ذمہ داری بنی ہے، اور جب عشرہ نہیں لیا تھا تو میں مجلسوں میں جاتا تھا، جلوسوں میں جاتا تھا. مجلسوں کی میں بات نہیں کر رہا فعلا، لیکن جلوس میں یا جلوسوں میں مجھے سب چیزیں ملی ہیں. قول امام حسین علیہ السلام نہیں ملا ہے، بیان امام حسین علیہ السلام نہیں ملا ہے، خطبہ امام حسین علیہ السلام نہیں ملا ہے. یعنی سب چیزیں موجود ہیں، وہ چیز غیر موجود ہے. میرے لیے سوال بنتا ہے، میں اپنے آپ کو پہلے قصوروار سمجھتا ہوں، پھر کسی اور کو قصوروار سمجھتا ہوں. تو اگر مین جلوس میں مقصد امام حسین علیہ السلام کی عکاسی نہیں ہوتی، نہ نوحوں میں، نہ ماتم میں، نہ اقوال کے ذریعے، تو پھر مثال سب جگہ چلی جائے گی، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو اصل ہدف اور مقصد امام حسین علیہ السلام تھا. درود پڑھنے محمد علیہ. جملہ بولتے ہوئے مجھے مشکل محسوس ہو رہی ہے کہ پھر میں آگے بات نہیں کر سکوں گا. عاشور کی شام ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے گریہ کیا، عبادت تھی میری، وہ آنسو میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ضروری تھے، لیکن ہوا کیا تھا؟ صلی اللہ و محمدہ صلی اللہ. اے میرے نانا، آپ پر آسمان اور زمین کے
ملائکہ سلام کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. رسول کی بیٹیوں کی چاہ رہا تھا کہ یہاں تک نہ پہنچو لیکن میرے سے برداشت نہیں ہوتا. رسول کی بیٹیوں کو کس طرح سے اذیت پہنچائی گئی, کس طرح سے تکلیف پہنچائی گئی, پھر بھی انہوں نے صبر کیا. بہن زینب صبر کرنا. بہن زینب کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. کیوں صبر کرنا؟ اس لیے کہ بہن زینب یہ پیغام صرف شام تک نہیں پہنچنا ہے, یہ پیغام قیامت تک پہنچنا. اور جو انسان کا بچہ ہوگا, جو دل رکھتا ہوگا, جو رسول کا تھوڑا احترام کرتا ہوگا. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کرسچن عراق میں بالکل ہماری طرح ہم سے بہتر ماتم کر رہے تھے کہ رسول کے نواسے کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا. کیا جناب زینب کی چادر ہم سے سوال نہیں کرے گی؟ کیا جناب سکینہ قیامت میں مجھ سے نہیں پوچھے گی کہ اے ذاکر, اے امامہ پہننے والے, اے دینی طالب علم, ہم نے قربانی صرف اس لیے تو نہیں دی کہ تم عزاداری کرو, تم عزاداری کر کے آگے کے مقصد کو کیوں بیان نہیں کرتے تھے؟ تم نے ہماری باتوں کو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ اہل سنت حضرات بھی تم سے دور ہونے لگے؟ اہل سنت حضرات بھی تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں رہے. سینے پہ ہاتھ لگا کے جواب دیجئے, اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا یہ عزاداری وہ عزاداری ہے جو اہل بیت کو پسند آتی ہے, جس میں کربلا کا مقصد نظر نہ آئے؟ دیکھیں میں نے کسی چیز کی نفی نہیں کی, لیکن ایک چیز کی کمی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ کہ عام انسان سنے تو وہ بیان نہ کر سکے, وہ دو جملے بول نہ سکے. اور اس واقعے کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو نزدیک لائیں, میں نے جو بول ٹی وی کی بات کی وہ یہی کیا کہ میں نے وہاں کہا کہ اگر ہماری عزاداری کی چیزوں سے لوگوں کو اختلاف ہے, ہمیں آپ کی چیزوں سے, میں نے صاف کہا ہمیں اہل سنت کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے, ہم بولنا نہیں چاہتے اس وقت, لیکن کیا کربلا کے واقعے پر بھی اختلاف ہے؟ کیا یزید کے مظالم پر بھی اختلاف ہے؟ اور اگر کوئی کربلا کے واقعے سے یزید کو سائیڈ پہ کر کے کہتا ہے یہ یزید نے نہیں کیا تھا, یہ تو لوگوں نے کر ڈالا, تو عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے سے کوفہ بھیجا کس نے؟ سوال بن جاتا ہے نا. اچھا وہ بھی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی طرف سے کیا, تو جب سیدانیہ شام پہنچی تو 3 دن بازار کیوں سجایا گیا؟ بازار کے بعد جب سیدانیہ دارالامارہ دارالخلافہ جو لفظ کہہ دیں محل میں پہنچی ہے, تو کیوں یزید نے یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا, یہ کس نے کر دیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی اور ہے, یہ تو حسین چلو چلو ان کو چادریں پہناؤ, چلو چلو حسین کے سر کا احترام کرو. ارے تو نے چھڑی لگا کر بتا دیا کہ تو نے سارا کچھ اپنے اوپر لیا. اسی لیے رسول کے ایک صحابی دربار میں کھڑے ہو کر کہنے لگے, کوفہ میں بھی کہا اور شام میں بھی کہا کہ اے یزید, کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد سے انس ابن مالک نے کہا, اور شام میں ایک صحابی نے اٹھ کر کہا اے یزید اس چھڑی کو ہٹا دے یہاں سے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اسے بوسہ دیا کرتے. امتیوں تم پکنک مناتے ہو عاشورہ کے دن, تم اپنی ریسٹورنٹس کھول کے لوگوں کو مزے کراتے ہو, لوگ مری گھومنے جاتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو پارٹیاں کر کے مزے کراتے ہیں. بس مجھے اتنا بتا دو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ کیونکہ شیعوں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے ہم غم نہیں مناتے ہیں. شیعہ صحیح کرے یا غلط کرے تمہاری نظر میں, یزید نے تو غلط کیا تھا, تمہیں چاہیے کہ یزید پہ لعنت بھی کرو اور یزید کے اس فعل کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ, اور ساتھ ساتھ
ساتھ غم مناؤ، اس لیے کہ دنیا کا قانون ہے، تم اپنے بابا کی برسی نہیں مناتے ہو، اپنی ماں کی برسی نہیں مناتے ہو، اس دن نظر و نیاز نہیں دیتے ہو۔ اب کچھ لوگ جو نظر و نیاز نہیں مانتے اس سے کام نہیں ہے، میں ان سے بات کرنے کے بعد اپنوں سے بات کرتا ہوں کہ کب تک مقصد حسین ابن علی چھپا رہے گا اور ہم اسی طرح سے خاموش رہیں گے۔ پالنے والے ہمیں عزاداری کی روح کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اب تک ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ پالنے والے ہماری آخرت کو بخیر فرما دے، موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ پالنے والے ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس دفعہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن، ویسے تو ہم 27 رمضان کو منانا پریفر کرتے ہیں، لیکن 14 اگست ایام عزا میں آئے ہیں، اس لیے عقیدت و احترام کا خیال رکھا جائے۔ البتہ 14 اگست میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کیجئے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ بارش کے مسائل سنگین ہیں، حکومت کو کوئی خیال نہیں ہے، بے بس ہے، اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ میں صرف اتنی تلقین کروں گا، پانی ابال کر پھٹکری ڈال دیجئے تاکہ بیماری کم سے کم ہو، مچھروں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور خدا را باہر کی چیزیں کھانے سے گریز کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ باہر کی چیزیں کھانے سے بھوکا رہنا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن باہر کی چیزیں کھانے سے نقصان بہت ہو جائے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، بہت ضروری۔ درود پڑھ دیں محمد۔ کیونکہ اس دفعہ ایک ذمہ داری بڑی ملی ہوئی تھی، تو پورے پاکستان کے ایام عزا میں جو پہلا عشرہ تھا اس میں ہم نے چیزوں کو مانیٹر کیا، میرے مرکزی دفتر نے چیزوں کو مانیٹر کیا، اور الحمدللہ علماء و ذاکرین کانفرنس کا ایک بھرپور اثر ہوا، اور پورے پاکستان میں مسائل ہوئے، لیکن وہ جو ریاست کی طرف سے شدت پسندی تھی وہ ختم ہو گئی، یا ختم ہونے کا لفظ صحیح نہیں تو کم ہو گئی، اور 10% سے بھی کم، کیونکہ میرے پاس پچھلے سال کے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں، اس سال کے بھی ہیں، 10% سے بھی کم ایسے مسائل آئے ہیں جس کو میں بیان کروں گا، جس میں بعض جگہوں پر ایس ایچ او کی ہیڈ درمی، ایس ایس پی کی ہیڈ درمی، یا مثلا بعض مرتبہ بعض رینجرز وغیرہ کی کچھ ایسی مشکلات کی جس سے مسائل رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہمارے آپس کے مسائل کی وجہ سے امام بارگاہ سیل ہوئی ہیں، مجلسوں پر ایف آئی آر ہوئی، تو یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں ہی عزاداری کے مسئلے میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ اب اس پر ہم ہوم ورک کریں گے۔ ہم نے مومنین سے یہاں جائیے ہم نے مومنین سے ریکویسٹ کی ہے فعلاً ایف آئی آرز پر ضمانت نہ کروائیں، تھوڑا حوصلہ کر لیں۔ یہ پیغام پورے پاکستان کے لیے ہے کہ فعلاً ایف آئی آرز پر آپ ضمانت نہ کریں۔ جب آپ ضمانت کرا لیتے ہیں تو پھر چیزیں چلنا، حوصلہ کیجئے، تھوڑا سنبھل لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کو فوری طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ آتا ہے سندھ میں 2 جگہوں پر، ایک خیرپور کا واقعہ ہے جس کو میں پرسوں سے مانیٹر کر رہا ہوں۔ خیرپور میں انتظامیہ کرتی کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پر ہماری سبیل لگی ہے تو چند لوگوں کو ایک جلوس کی شکل میں
نکال کے لے آتے ہیں. ہم اگر ایسا کریں تو ہم پر FIR, اور اگر وہ چند لوگ, میں ان کو بہت بڑا نہیں بنانا چاہتا, وہ اگر پتھراؤ کریں, جس کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں, یا سبیل پر توڑ پھوڑ کریں, یا ایسے جو خود آ کے, تم کو حق کیا پہنچتا ہے؟ یہ ٹینشن خیرپور میں بڑھایا جا رہا ہے. اب اس سال یہ ہو گیا, مثلا پچھلے سال ہوا, اس سال ان لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے سے کہا گیا. ہم نے بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اس بات کو واضح کیا کہ پچھلے سال گڑبڑ ہو کے وہ روک دیا گیا, اگلے سال کہتے ہیں بھئی وہ تو پچھلے سال نکلا تھا تو اس سال نکلے گا. ہمارا اگر عزاداری کا جلوس پچھلے سال نکلا ہو تو FIR کٹیں گی, 780A لگے گی, اور اگر کوئی پتھراؤ کر کے چلا جائے تو اس کا جلوس رسمی ہو جائے گا. مجھے حکومت اور ریاست جواب دے. میں اس وقت پاکستان کے شیعوں کا نمائندہ ہوں اور میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں کہ خیرپور میں یہ جو ٹیررزم کیا ہے آپ کی پولیس نے, اور بعض جگہوں پر میں نام نہیں لیتا, فعلاً تھوڑا سا حوصلہ کرتا ہوں, اور لوگوں کو یہ چھوٹ دی گئی وہ پتھر پھینکیں اور سبیل کو توڑیں, وہاں پر تو یا حسین اور رسول اللہ کے نام اور اللہ اور پنجتن کے ناموں کی بے ادبی ہوئی ہے. اب کاٹو نا توہین رسالت کی FIR. کیوں اب خاموش بیٹھے ہو؟ میں اس بات کو واضح کر دوں, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ چیزوں کو کنٹرول کیا گیا, پہلی محرم کے مسائل کو کنٹرول کیا گیا, اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک یہ چیز اگر آپ نے نہ سنبھالی اور ہمارے اتنے لوگوں پر FIR کٹی ہے, میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ قائد ملت جعفریہ نے بات کہی ہے کہ کوئی FIR پر ضمانت نہ کروائے کم از کم کل تک, اور اگر ضمانت کروانی ہوگی تو شیعہ علماء کونسل سب کی ضمانت کرائے گی اور سب کے کیس لڑے گی اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. درود پڑھ دیں محمد. اسی طرح سے ایک مسئلہ نوشہرہ فیروز میں ہوا ہے, اس کے ایک علاقے میں علماء کو, اہل سنت علماء کے ساتھ رابطہ کروا دیا ہے میں نے. میرا وظیفہ بنتا ہے کہ کسی طرح سے آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیں تاکہ یہ چیزیں نہ بڑھیں. جب ہم اہل سنت علماء کا احترام کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں, تو ایسی صورتحال کو ہم باہم بیٹھ کر حل کریں گے. لیکن کسی بھی عزادار پر خام و خواہ کی FIR کو قبول نہیں کریں گے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. اگلا مسئلہ ہمارا, میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا اور چند منٹ میں نے خاص رکھے ہیں. ایک تو یہ جلوس, مجالس, والنٹیئرز, اسکاؤٹس, خدمت گزاران, بغیر نام کے کام کرنے والے, ڈسٹ بن لگانے والے, ویل چیئر چلانے والے, بلڈ ڈونیشن کرنے والے, جس نے بھی عزاداری میں, خاص کر مسجد بقیت اللہ کے ہمارے اختر بھائی اور باقی پورے فہد بھائی اور ان کی پوری والنٹیئر کی ٹیم کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ اس کا اجر آپ کو جناب زہرا دے. ہم آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں. سارے اسکاؤٹ, بوترف اسکاؤٹ, حیدر اسکاؤٹ, جتنے جہاں پر بھی تھے پورے پاکستان میں, اب تو میں کہوں گا سب کا شکریہ کہ آپ نے بڑے نظم و ضبط سے, اتنی گرمی میں, اتنی تکلیف میں, کہیں بارش تھی یا کراچی میں گرمی تھی, آپ نے جلوسوں کو, عزاداریوں کو منظم کیا. آپ پر سلام ہو, اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی, سیاسی صورتحال داخلی بھی اور انٹرنیشنل بھی بہت خطرناک موڑ اپنا رہی ہے. چائنا نے امریکہ سے ڈائریکٹ بھیڑنے کا فیصلہ کیا نظر آتا ہے, چیزیں نظر آ رہی. رشیا نے امریکہ کو واضح طور پر اپنا دشمن قرار دے دیا ہے. ایران نے, جو یورپی یونین نے ایک مسودہ دیا تھا کہ ایٹمی مسائل پر, نیوکلیئر ٹاکس پر اس کو سامنے رکھا جائے, ایران نے اس کو رد کر دیا ہے. افغانستان کے اندر کی صورتحال کچھ اور کہانی بتا رہی ہے. لگتا ایسا ہے, اللہ کرے یہ لگنا صحیح نہ ہو اور میری پوری تحلیل ہی
غلط ہو، لگتا ایسا ہے کہ دنیا کے اس علاقے کو جو پہلے ہی 40 سال سے مصیبتوں اور تکلیفوں، پریشانیوں، جنگوں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی موت پہ محیط 40 سال، امریکہ مزید چاہ رہا ہے کہ یہاں پر خون ریزی ہو۔ اس کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کو آہستہ آہستہ ہم بتائیں گے۔ سعودی عرب بھی اب امریکہ سے چائنا کی طرف اور تھوڑا رشیا کی طرف ٹلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خلاصہ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اقتصادی طور پر ابھی مشکلات شروع ہوئی ہیں۔ اقتصادی طور پر ڈالر 160 کا بھی ہو جائے، 150 کا بھی ہو جائے، اقتصادی طور پر مشکلات شروع ہوئی ہیں، چاہے اس میں کورونا کے مسائل ہوں، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے اور دوسرے مسائل ہوں، اور اس کی وجہ سے عام انسان کو بجائے اس کے کہ وہ بم سے ماریں، اقتصادی طور پر مارنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ بالکل ختم ہو جائیں اور کہیں کوئی شخص آواز اٹھانے کی طاقت نہ رکھے۔ حسینیوں، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرو، اپنی سیونگز کو بھی کچھ رکھو، اور جو فوری طور پر مومنین کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ کسی بھی قسم کا اسراف اگر پہلے کر رہے تھے تو اب مت کریں۔ اس مہینے جب بجلی کا بل آئے تو میرا نام یاد کر کے دیکھیے گا کہ میں سمی نے صحیح کہا تھا، آپ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ باقی جو مارکیٹ کے حالات ہیں، یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، ورنہ پاکستان جیسا ملک جس میں نعمتوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان جیسا ملک کہ اگر اس میں صحیح طرح سے بجلی بنائی جائے تو پاکستان اتنی بجلی ایکسپورٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اس کا گندم، اس کی کپاس، نام لیں آپ، اور نعمت ہے، لیکن کیونکہ پراپر مینجمنٹ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان معدنیات سے بھرا ہوا، ٹورزم کے بہت اچھے مواقع اگر غیر شرعی کام نہ ہو، کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیں نا، ایران کے اندر بھی نعمتیں تھیں، لیڈرشپ صحیح تھی، تمام اقتصادی پابندیاں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، ہم پہ صرف اتنی پابندی کہ ہم ایران سے بجلی نہیں لے سکتے، ایران سے پیٹرول نہیں لے سکتے، تو ہم اتنی مشکلات میں، وہ اتنی بڑی پابندیوں کے بعد بھی کہاں سے آج کہاں نکل گئے کہ انہوں نے رشیا کو ڈرون بیچے ہیں۔ جمہوریہ اسلامی کی دشمنی رکھنے والوں، یہ ہے مرجعیت، یہ ہے رہبری، اور یہ ہے علماء کا کام کہ لوگوں کی فکر کو اتنا کھولو کہ وہ خود اتنے بڑے بڑے کام کر جائیں کہ خود بخود مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم مجلسوں میں بعض رسمی چیزوں کو انجام دیتے رہیں اور لوگوں کی فکر، میں مجلسوں میں گیا ہوں، میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، لیکن اصلاح کا عنوان میرا حق بنتا ہے۔ میں شاید 18 یا 20 بڑی مجالس میں اور پھر چھوٹی چھوٹی مجالس میں بھی، مطلب تعداد کے لحاظ سے، استغفر اللہ، مجلس تو مجلس ہوتی گیا ہوں، اور جو رش میں نے پبلک کا یہاں پر بھی دیکھا، مومنین کا، عزاداروں کا یہاں پر پہلی تاریخ سے دیکھا، انچولی گیا، خراسان گیا، نشتر پارک گیا، ملیر گیا، دوسری جگہوں پہ گیا، لاہور گیا، اسلام آباد گیا، میں نے عوام کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھا ہے، میں حیران ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا مجلس سے پڑھتا تھا تو یہ سب چیزیں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میں حیران ہوں کہ عوام، بارش، یہاں بیٹھنے کی جگہ گیلی تھی، بارش تیز ہو گئی، میں نے کہا بیچارے مشکل ہوگی، میں نے کہا ذرا فوٹو لے کر آؤ، کوئی آدمی ہلنے کے لیے، کوئی خاتون ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا مجلس سننا ہے، بارشیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس جذبے کو اگر میں نے اسلام کی فکر سازی، کربلا کی فکر سازی اور انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو میں نے ضائع کر دیا، میں نے ضائع کر دیا۔ کہیں
جوان ہی جوان نظر آ رہے تھے، کہیں خواتین کی اتنی بڑی تعداد، یعنی ہر جگہ اگر میں روزانہ 10 منٹ بھی کردار سازی کی بات کروں، 10 منٹ فکر سازی کی بات کروں اور 10 منٹ ترقی کے لیے راستے کھول کے بتاؤں، 30 منٹ اس پہ اور 20 منٹ فضائل اہل بیت علیہ السلام پر اور 10 منٹ صرف مصائب پہ لگا لوں، میرے 10 دن کا پتہ ہے کیا نتیجہ نکل آتا؟ بہرحال یہ مشکلات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اہل بیت کے چاہنے والے جوان ہمت کریں گے، ہمتوں کو بڑھائیں، چیلنجز کو قبول کریں۔ آپ ہی میں سے ایک جوان جو ہے آج اپنی مدد آپ پر، زرعی اکیڈمی سے بھی اس کا تعلق رہا الحمدللہ، اس نے موسمیات کا ایک ایسا سسٹم بنا لیا کہ اب لوگ اس سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے اور پورے پاکستان سے وہ چیزیں لے رہا ہے۔ عزاداروں، حسین کے نام پر ترقی کی طرف آگے بڑھو اور پاکستان کے اندر موجود وسائل سے استفادہ کرو، تم دیکھو گے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس لیے کہ حسینیوں نے پاکستان بنایا ہے اور حسینی ہی پاکستان کو ترقی دیں گے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، اس پانی کو رحمت کا باعث قرار دے دے، گناہوں کو معاف فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنی باتوں پر، اپنے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین میں مزید اتحاد اور وحدت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مجلسوں کو حسینی مجلس بنانے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تیرے بندے ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، اہل بیت کی محبت میں جی رہے، اہل بیت کی محبت میں مرنے کے لیے تیار ہے۔ پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما دینا، ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما دینا، ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دینا، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، زمانے کے امام کے علیہ السلام میں ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔